سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ ہمارا سلسلہ ہے علم کی کہکشاں۔ پچھلی بار ہم نے موضوع رکھا تھا دعا سے متعلق، اور آج بھی ہم دعا کے ہی ایک پہلو سے متعلق گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ بہت سارا آپ کو اس سے متعلق علم بھی حاصل ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ وہ رائج بھی ہے، مگر اس کو اختیار کرنا کیسا ہے، اور وہ ہمارا موضوع ہے بد دعا نہ کریں۔ بد دعا نہ کریں، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ بد دعا کرنے کی کیا کیا نحوستیں ہیں، بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح بد دعا کے بارے میں اسلامی کانسیپٹ کیا ہے، ہمارا اسلام بد دعا سے متعلق کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح والدین بچوں کو کوستے رہتے ہیں، بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکام ہوں گے، یہ سب جانیں گے مفتی صاحب سے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے، بد دعا کرنا یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، ہمیں کسی کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو بد دعا دیں اور وہ اجابت کی گھڑی ہو، وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے، اور پھر ہمارے لیے پریشانی کا سامنا ہو، یا جس کے لیے بد دعا کی ہے اور بعد میں ہم چاہیں کہ اس کے لیے قبول نہ ہو، تو یہ پریشانی کا ہمیں سامنا ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام نے ہر بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اسی طرح دعا جو کہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اور اسی طرح دعا کی بڑی برکتیں بھی ہیں، عبادت کا مقصد بھی ہے۔ اب بد دعا کی کیا اہمیت ہے، بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو درپیش ہوئے ہوں۔ آپ کتابوں کو کھنگالیں گے، اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، بزرگوں کے واقعات یا عام معاشرے کے حالات کو پڑھیں گے، تو اس طرح آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نے بد دعا کی اور وہ قبول ہو گئی، پھر جب اس کا اظہار ہوا ان کی عملی زندگی کے اندر تو وہ پریشان ہوئے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں۔ چلتے ہیں بلا تاخیر مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب سے ہم اس ٹاپک سے متعلق گفتگو بھی کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ کو میں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں سلسلے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع بد دعا ہے۔ دعا عمومی طور پر کی جاتی ہے، اور اسی طرح بد دعا کو بھی اگر دیکھیں تو گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، اسی طرح جو ہے ہمارے کاروباری جو حلقہ ہے اس کے اندر، اور دیگر جو احباب ہیں اسکول کالجز کے اندر، یہ معاملہ بھی پایا جاتا ہے کہ بندہ کسی کے لیے بد دعا کر دیا کرتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، اسلام کا بد دعا کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد دعا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بد دعا کسے کہتے ہیں۔ جی، جب ہم دعا کرتے ہیں اور اسی کا الٹ بد دعا، یعنی اس کے شروع میں ہی بد کا لفظ لگتا ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا چاہنا، کسی کا نقصان چاہنا، صحیح، کسی کے نعمتوں کا اس سے چھن جانے کی دعا کرنا۔ اچھا، تو المختصر یہ ہے کہ کسی کے بارے میں نقصان کی دعائیں کرنا، اس کو بھی بد دعا کہتے ہیں۔ کسی کے ہلاک ہونے، مر جانے کی، تباہ ہو جانے کی، کاروبار میں نقصان ہو جانے کی، اس طرح کی جو دعائیں کی جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں بھی ہوں گے کہ ہم تو بد دعا کا لفظ تھوڑی ہم اس میں کہتے ہیں کہ بھی فلاں کے لیے یہ میری بد دعا ہے۔ صحیح، اور وہ بہت کم ہی بولا جاتا ہے کہ بد دعا کے الفاظ کے ساتھ المختصر کسی کا نقصان چاہنا، یہ اس کے لیے ایک طرح کی ہم نے بد دعا کی ہے، اور بری اس کے لیے جو ہے وہ کلمات ہم نے کہے ہیں۔ صحیح، قرآن چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کسی کا برا چاہنا، برا اس کے لیے دعا مانگنا، برا اس کے لیے، جی ہاں، برائی کی، یہ بد دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسان
بشر دعا بالخیر، کہ انسان جو ہے وہ شر کی دعا کرتا ہے اس طرح جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اچھا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، جلدی کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو علماء کرام نے اس پر بھی لیا ہے، یعنی یہ تفسیر بھی اس کی بیان فرمائی کہ جس طرح آدمی اچھائیوں کی دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے، اچھا، اور کہتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، اور اسی طرح برائی کی بھی دعا کرتا ہے، یعنی اچھائی کی بھی دعائیں کرتا ہے تو برائی کی بھی دعائیں کرتا ہے۔ اچھا، بلکہ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر شاید آدمی عام اچھی دعائیں کم کرتا ہو، شاید بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی طبیعت میں ہی بد دعائیں کرنا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتے رہنا، کوستے رہنا، حالانکہ بغیر کسی سبب کے کسی بھی مسلمان کو اس طرح بد دعا دینا کہ وہ ہلاک ہو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو سنو کہ وہ کسی کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہا ہو کہ وہ ہلاک ہو، لوگ ہلاک ہوں، تو یہ سب سے پہلے تباہ اور ہلاک ہونے والا ہے، جو شخص خود ان کے لیے یہ کہنے والا ہے۔ جب کوئی خاص غرض اور صحیح مقصد اور شرعی طور پر وہاں پر وہ کلمات کہنے کی جب رخصت اجازت نہیں ہے، تو یہ گویا کہ یوں ہے کہ آدمی اپنے لیے ہی بد دعائیں کر رہا ہے، دوسرے کی ہلاکت چاہ رہا ہے، وہ اپنے لیے ہی ہلاک ہونے کی گویا کہ دعا کر رہا ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اپنا بلعام بن باورا کا، جی ہاں، اور اس میں ہم بد دعا اگر کسی کے لیے کرتے ہیں تو مفتی صاحب بس اوقات یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں وہ بد دعا ہمارے لیے ہی ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے، ہمارے لیے قبول ہو جائے، جیسے کہ بلعام بن باورا کے لیے ہوا۔ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے بلند مرتبے والا وہ آدمی ہو، خدا کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو، ہم اس کے لیے بد دعا کریں وہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو بربادی ہو جائے گی دنیا اور آخرت میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے، مومنین کے لیے، وہ بلعام بن باورا جس نے دعا کی، یعنی دعا ان کے خلاف کی، ان کے دعائے ضرر کر رہا ہے، ان کے خلاف دعا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہیں تو اسے اٹھا لیں۔ کیا بات ہے! اور وہ جس کو مستجاب الدعویٰ ہونا، جس کا بالکل معروف ہے کہ جو کلمات اس نے کہہ دینے ویسا ہی ہو جانا ہے، ویسی اس کی دعا قبول ہوتی۔ تو جب اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف دعا کرو، تو پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن جب بعد میں لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تحائف دیے اور سونے دیے، اس کو چاندی جواہرات دیگر مال دیے اور بھی کنیزیں دیں، تو اس کی لالچ میں پڑ گیا، حتیٰ کہ تفسیر میں لکھا ہوا کہ اس کی سواری اس کو کہہ رہی کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اللہ کے نبی کے برخلاف دعا کرنے جا رہے ہو، تو بالآخر ہوا یہی کہ زبان لٹک آتی ہے، اور وہی جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمانوں پر اٹھا لیں، وہی اس کو قرآن فرما رہا ہے وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب یہ کتے کی مثال کی طرح اس کی۔ تو آدمی بعض اوقات اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے اولیاء کرام، اسی طرح جن کے ساتھ نیکی کی نسبتیں ہیں، وہاں تو اور کف لسان کرنی چاہیے اور زیادہ آدمی کو، کیونکہ آج کل آزادانہ جب گفتگو ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تو لوگ علماء کے خلاف بول رہے ہیں تو علماء کے خلاف ہی بولتے جائیں گے، معاذ اللہ طرح طرح کی علماء کو برا بھلا بھی کہہ جائیں گے، دینی طبقے کی بات ہوتی ہے، دینی طبقے کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں، تو یعنی اس چیز سے غور فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کلمات نکال رہے ہیں، اور کوئی وہاں پر واضح صحیح مقصد بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، مقصد کی آپ نے بات، جی آپ کنٹینیو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کسی کی ہلاکت چاہنے کے بارے میں یا کسی کے نقصان چاہنے کے بارے میں، کسی کے خلاف دعا کرنے کے بارے میں، عام طور پر آدمی اپنے لیے بھی بعض اوقات بد دعا کر دیتا ہے، اپنے لیے بھی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے آپ کا نقصان ہونا، اپنے آپ کی تباہی کی کہ میں تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، یہ خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہو کہ معاملات کی وجہ سے سننے میں آتا ہے میں برباد ہو جاؤں، یوں ہو جاؤں، یہ ہو جائے۔ آپ نے معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ جی ہاں بالکل، عموماً جہاں کہیں مد مقابل کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی گفتگو ہے، بحث مباحثہ چھڑ گیا ہے، تو وہاں یہ بات آ جاتی ہے عموماً کہ کوئی اپنے آپ کو ہی بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ تم دعا نہ کرو اپنے خلاف مگر بہتری کی دعا کرو، اپنے لیے بھلائی یعنی بھلائی کی دعا کرو. کیوں کہ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، سبحان اللہ، کہ ملائکہ تمہارے کلمات پر آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ملائکہ جب آمین کہہ رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے ہی خلاف بات کر رہے ہو اور ملائکہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں اور وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور پھر اسی طرح بعد میں ندامت ہو. اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں واضح طور پر حدیث مبارک موجود ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ پر اور اپنے بچوں کے خلاف، اپنے خلاف، اپنے بچوں کے خلاف، اپنے مال کے خلاف، اپنے خادمین کے خلاف کہا کہ دعا نہ کرو. یعنی یہ واضح طور پر منع فرمایا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اب وہ چاہے دعایا کلمات ہوں یا بد دعایا کلمات ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس گھڑی سے موافق ہو جائیں اور وہی قبول ہو جائے تمہارے حق میں، اور پھر اس کے بعد آدمی پچھتاوا کرے. تو یعنی آپ بھی اس چیز کو تو عمومی طور پر گھروں کے اندر بھی بچوں پر، یعنی جو قرآن مجید میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بعض چیزوں میں انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے اور جلد بازی بھی عجلت جو ہے کئی چیزوں کے اندر نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل. اور آدمی اگر اس کو سوچے سمجھے بغیر اگر وہ کام کر دے تو کئی چیزوں میں پچھتاوا پڑنا پڑتا ہے. کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا، کسی کے بارے میں منفی سوچ فوراً قائم کر لینا، کہ آدمی کئی اور بھی ایسے کام ہوتے ہیں جس میں، اور ان میں ایک کام میں بد دعا کرنے میں بھی جلدی انسان کرتا ہے کہ انسان بد دعا کرنے میں جلدی کی طرف چلا جاتا ہے. دعا کی قبولیت کے اندر بھی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ایک یہی وجہ ہے نا کہ بندہ دعا کی قبولیت کے اندر بھی جلدی مچاتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جی ہاں، واضح طور پہ تو دعا کے اندر بھی مفتی صاحب آپ کی بات کو مزید انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. آپ بھی اپنے سلسلے سے متعلق بد دعا کے ٹاپک سے متعلق آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کال کو اپنے سلسلے کا ہم حصہ بنائیں گے. آپ ضرور کال کریں. دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے ساتھ کیا رابطہ کیا ہے، کیا کال کی ہے. مفتی صاحب پھر ہم آئیں گے والدین جو بچوں کو کوستے رہتے ہیں، جی ہاں انشاءاللہ، اور اسی طرح دیگر جو معاشرے کے اندر باتیں ہوتی ہیں، کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے. ناظرین کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل ہے. میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے. خواجہ سراں جو بھیک مانگتے ہیں کہ ہم انہیں بھیک نہ دیں، وہ ہمیں بد دعا دیتے ہیں، کیا ان کی بد دعا لگے گی؟ جی مفتی صاحب بہت ہی اہم سوال ہے. کوئی بھی سفر کرنے والا آدمی اس سے شاید محفوظ نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں اپنی امان عطا فرمائے. جی ضرور، بہت اہم بات کی ہے آپ نے. ہمارے سہیل بھائی نے مظفر گڑھ سے بات کی ہے. انشاءاللہ ہم ضرور اس کو سلسلے میں شامل کریں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ علی ہے. میں مری سے میرا تعلق ہے. اکثر ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھکاری مانگنے والے آ جاتے ہیں تو انہیں ہم نہ دیں تو وہ بد دعا نکالتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہو بالکل بالکل، یہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ کسی کو دیں تو دعائیں، نہ دیں تو بد دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. جی بالکل، بہت اہم بات کی ہے ہمارے حمزہ بھائی نے. مری سے ان کا تعلق ہے. ضرور حمزہ بھائی آپ کی کال کو ہم شامل کریں گے، اس کا جواب بھی لیں گے مفتی صاحب سے. اگلی کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نیاز احمد ہے اور میرا تعلق ضلع پاک پتن شریف سے ہے. بغیر کسی وجہ سے کسی کو بد دعا دینا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی پاک پتن سے نیاز بھائی، بغیر وجہ کے، جی بالکل شامل کریں گے. جی اگلی کال. میرا نام خرم شہزاد ہے. میرا تعلق پیرمل سے ہے. کیا جو بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کے، جو اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، تو والدین ان کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ جی پیر محل سے ہیں والدین. مفتی صاحب اسی سوال سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے یہیں سے اپنی بات کو ختم کیا تھا کال سے پہلے کہ والدین بچوں کو کوستے رہتے ہیں اور بسا اوقات تو بچے تنگی بہت زیادہ کرتے ہیں. چھوٹے آپ کے گھروں میں اگر بچے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر منہ سے نکل ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ.
اور بس اوقات والدین کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کوستے ہی رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہنا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان جلدی میں جلد باز ہے. اور بچوں کے حوالے سے بطور خاص والدین کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ والد کی دعا بچے کے حق میں یہ قبول ہے. اب چاہے وہ دعا کرے یا یہ بد دعا کرتا ہے یا دعا کرتا ہے، یعنی جو بھی کلمات بچے کے حق میں کہتا ہے وہ قبول ہوتے ہیں. اچھا. اور بطور خاص بد دعا نہ کرنے کے حوالے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے عرض کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے اور اپنے بچوں کے بارے میں اپنی اولاد کے خلاف دعا نہ کرنے کا فرمایا گیا. جی دعا سے اب ذرا غور کریں کہ اگر بالفرض کسی نے اپنے بچے کو بد دعا دی، اور عموماً بعض مائیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتی رہتی ہیں تیرا بیڑا غرق کو، تو فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یعنی کتنی باتیں کرتے ہیں. یعنی اس طرح کہتے ہیں. اب ذرا یہ غور کریں کہ اگر بالفرض یہی قبولیت کے لمحات ہوں اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ ان کو بھی تو ہوگی تکلیف، والدین نے ہی سنبھالنا ہے. اگر بیٹے کے ساتھ معاملہ ہو تو والدین ہی ایسے کرتے ہیں، بالکل والدین ہی اس کے اوپر محنت مشقتیں ساری برداشت کرتے ہیں، بالکل تکلیف بھی ان کو، رنج بھی ان کو. تو یہ گویا کہ یہ دعا تو اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں، یعنی اپنے لیے مصیبت ایک بنا رہے ہیں جو اس طریقے سے بچوں کو کوسنے. تو بچوں کو کوستے رہنا یہ بہت اچھا فعل نہیں ہے، اور شرعاً اس کی بالکل جو ہے وہ ممانعت فرمائی گئی ہے. بچوں کے بارے میں جب بھی ہوں کلمات اچھے کلمات کہیں. لیکن ہمارے سائل نے ایک بات یہاں یہ کی کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. اب ان کو تو ابھی یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو وہ بچہ ہی کیا جو بالکل ایک آرام سے یعنی پورے پرسکون ہو، اور سب جو ہے وہ مجھے کسی عالم صاحب کی بات یاد آئی کہ کوئی ان کے پاس لے کے آیا کہ بچے کو کہتے ہیں اس کو دم کر دیں ایسا کہ یہ کوئی شرارت نہ کرے. بولے ایسا دم مجھے آتا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو پہلے ہی کر لیتا، تاکہ میں تو بھائی اس طرح کا معاملہ کہ بچہ شرارتیں کرے گا، اس طرح کے معاملہ کہ بچہ بالکل کوئی بھی کسی طرح کی بات نہ کرے اور شرارتیں نہ کرے، ایسا نہیں ہے. اب ماں باپ ایسی صورتحال میں، اور بڑی عموماً ان کے دل سے یہ بات نہیں نکلتی لیکن زبان سے تو کہہ دیتے نا اس طرح کی باتیں. تو اس لیے زبان سے بھی کہنے سے رکنا چاہیے، اچھے کلمات کہنے چاہیے، تباہ بربادی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے دو بچے، ایک بات اور میں عرض کروں، بعض بچے وہ جو نافرمان ہوتے ہیں، یعنی جو اس عمر تک پہنچ گئے واقعی ان کو عقل و شعور، فہم، سب چیزیں ہیں، اب وہ بغیر کسی وجہ شرعی کے اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہے ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہوں. ماں باپ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اور ان کو منع ہو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے نہ رکیں اور بغیر کسی جو ہے نا کوئی شرعی طور پر ان پر وہ کام کرنا، کوئی بھی ایسا کہ کوئی شریعت کے خلاف کام کے ماں باپ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو ایک مناسب کہہ رہے ہیں، اس کے گھر پہ آنے کے ٹائم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اس کو اپنے کچھ معاملات بہتر بنانے کے متعلق کہہ رہے ہیں، اس کو اپنے کام کاج کے متعلق کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں کو توجہ نہ دینا، ان کی دل آزاریاں کرنا، بلکہ الٹا ان کو تکلیفیں پہنچانا. تو ایسے لڑکوں کو، ایسے بچوں کو، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے بیان فرمایا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ والدین کے حقوقوں کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ تم جو گئے ان کو اف تک بھی نہ کہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو. یہ بچوں کو تعلیم اور تربیت گئے. تو لہذا بچوں کو ایسی حرکات و سکنات اور ایسی نافرمانیاں کر کے اس جگہ نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس کے برخلاف دعا کریں. اب اس طرح کے مفتی صاحب یوں بھی اگر والدین بچوں کے خلاف بولتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، کوئی سننے والا ہوتا ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی رشتہ دار ملنے آیا تو اس کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں بیان کرنا شروع، ٹھیک ہے. کوئی دوست ملنے آیا تو اس کے سامنے اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ بھی باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس کے گھریلو معاملات ہیں اس کے سامنے بیان نہ کریں. بیان کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر ضد کے اندر آ جاتا ہے، اپنی جو ہے توہین محسوس کرتا ہے
اور پھر وہ ضد کے اندر وہ بھی معاملات کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس طرح کے واقعات کتابوں میں بھی مفتی صاحب ملتے ہیں. جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے ایک چڑیا کے ساتھ چڑیا کی ٹانگ کو جو ہے رسی باندھ دی اور وہ چڑیا جو ہے ایک سوراخ کے اندر ایک گھونسلے کے اندر چلی گئی. تو پھر جب اس شخص نے دوبارہ اس کی رسی کو کھینچا تو وہ چڑیا تو باہر نہیں آئی لیکن اس کی ٹانگ اس رسی کے ساتھ ٹوٹ کر باہر آ جاتی ہے. اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک ماں کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور مرنے سے پہلے بھی اس شخص کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. ٹانگ ٹوٹ جاتی. امیر علیہ سنت نے اس واقعے کو لکھا حالانکہ دنیاوی طور پر اس آدمی نے ترقی کی اور دنیاوی طور پر وہ آدمی جو ہے وہ کتنی شہرت پائی اس نے, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ ٹانگ کا معاملہ تھا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, معاملات ہیں. آپ چاہیں تو کتابوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. وقت ہمارا مختصر ہے, ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کو آگے لے کر جائیں گے. اب مفتی صاحب ہوتا یہ ہے کہ اب دعا چونکہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے, الدعاء سلاح المؤمن. اب ایک شخص زیادتی کیے ہی جا رہا ہے اور تنگ کیے ہی جا رہا ہے, ہماری اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو, خاندان میں ہو, دکان پر یا کاروبار میں. اب کیا اس کے خلاف بھی بد دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی بھی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو بد دعا یعنی دعائے ضرر کرنا, کسی کے خلاف دعا کرنا, یہ ان کی سیرت مبارکہ میں بہت کم پہلو یہ ملتا ہے اور اس طرح کے واقعات روایات بہت کم ہوتے ہیں. جی. حتی الامکان درگزر کرنا ہے کہ جو آدمی دوسروں سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیونکہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا. پہلا تو یہ کام درگزر سے کام لینا چاہیے. بالکل. ہاں البتہ ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے اندر آپ نیکی کی دعوت جب دینے گئے, اسلام کی دعوت دینے گئے, تو طائف کے اندر لوگوں نے آپ کا کوئی استقبال پھول پتیوں سے تو نہیں کیا, یعنی کس انداز سے کیا کہ تاریخ کے وہ اوراق پڑھتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون اتنا یعنی بہا کہ آپ کے نالین شریف کے اندر جو ہے وہ خون آ جاتا ہے. یعنی اتنے پتھر آپ پر پھینکے گئے اور کنکریاں آپ کو اس طرح ماری گئی اور اس طرح ستایا گیا. لیکن پھر بھی جب فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اگر آپ فرما دیں تو دو پہاڑیوں کو ملا دیں, یہ سب تباہ ہو جائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور یہ نہیں پہچان رہے, ان کی آنے والی نسلیں ضرور وہ مجھے پہچانیں گی. احد کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا وہ حصہ شہید ہوا اور وہاں پہ بھی آپ کو کتنی تکلیف اور اذیت پہنچی, اور اس کے باوجود جب آپ سے یہ اس بات پر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی کلمات دہرائے کہ ان کے نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مجھے پہچان جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے اپنے قبیلے کی آگے شکایت کی کہ وہ ایسا معاملہ ہو گیا, وہ آپ ان کے خلاف دعا کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی ان کے لیے دعائے ہدایت کی اور کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے برخلاف دعا آپ نے نہیں کی. یہ تو ایک پہلو یہ ہے کہ حتی الامکان درگزر کرنا, معافی دینا. بالکل. کیونکہ آدمی ان کے خلاف اس طرح کی ہلاکتوں کی دعا نہ کرے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت واضح کوئی وجہ پائی جا رہی ہوتی ہے, یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جو مسلمانوں پر ظلم سے ظلم کیے جا رہا ہے, اس کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اس کی توبہ کی اور سدھرنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے, اور جب ایسی صورتحال ہے تو اب اور لوگوں کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, تو اب اس کے خلاف یہ شریعت میں اب اس کے خلاف دعا کرنے یعنی بد دعا کرنے کے بارے میں بھی بالکل اجازت اور رخصت موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے, تو وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے. تو اس طرح کی دعا کرنا یعنی ان کے خلاف اس کے خلاف دعا کرنا یہ بالکل باقاعدہ جو ہے وہ ثابت بھی ہے, اور اس طرح کا بھی روایات میں
بھی ملتا ہے. اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو دعا کی، جب اتنی بار سمجھایا، فرعون کے پاس گئے، امر بالمعروف کیا، بار بار دعوت دی، اسلام کی طرف نہیں آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ آپ ان کو جو ہے ان کے مال کے ساتھ ہی ایسا تباہ و برباد کریں، اگر یہ گھر کریں تو وہ اسی طرح تباہ و برباد ہوئے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے بالکل ایسی مایوسی ہوگی، نا امیدی ہوگی کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گے، تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف دعا کی. یہاں ایک بات اور ہے، کسی پر ظلم کرنا، حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی دعوت سے، دعا سے بچو. مظلوم کی دعا سے یعنی وہ جس پر تم ظلم کر رہے ہو اس کی بد دعا سے بچو کہ وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ دعا کریں، کیونکہ اس کے اور دعا کی قبولیت کے مابین کوئی چیز حائل نہیں ہے. اور وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس کا بدلہ لے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا جو ہے وہ بدلے لینے کو وہ روکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہی کا فیصلہ فرماتا ہے، تو اس ظلم کا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ وہ دوسرا درگزر کرتا جائے، ہم ظلم سے ظلم اس پر کرتے جائیں. آج کل ایسے معاشرے میں کوئی افسر ہے وہ اپنے محتاط ملازمین کو، اپنے محتاط کو، کوئی سیٹ آدمی ہے وہ اپنے نوکروں کو، بلکہ گھر کے اندر بھی دیکھتے گئے کوئی ایک گھر کا بڑا ہے وہ نیچے والوں کو پھر وہ کوئی عزت، وہ اس طرح کے مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کتنے طرح طرح کے بعض اوقات واضح پتہ چلنا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ظلم اور زیادتی اور ناانصافی پر مشتمل یہ بات ہے. لیکن اس کے باوجود کئی گھروں کی بیٹیاں ایسی ہوں گی، کئی بہویں ایسی ہوں گی کہ جو کتنی چیزوں کو برداشت کرتی ہیں. تو یاد رکھیں بعض لوگ اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کے اگر کلمات ایسے اللہ کی بارگاہ میں نکل گئے کہ یا اللہ ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس کی طاقت بظاہر یہ زیادہ ہے لیکن تو سب سے بڑی طاقت والا ہے، اس کا بدلہ تو ہی اس سے جو ہے وہ لے. تو اس بد دعا سے ضرور بچنا چاہیے. کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی تو بہت تباہی ہو جاتی ہے. اسلام کا حسن دیکھیے کہ مظلوم کی بات چلی ہے تو مفتی صاحب ایسا بھی تو حدیث مبارک میں ہے نا کہ اتقی دعوت المظلوم ولو کافرن، کہ اپنا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی تعلیم بھی دیتا ہے. اچھا ظلم سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو مارا جائے، کسی کو پیٹا جائے، کسی پر تشدد کیا جائے، صرف یہی ظلم نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کا حق دبا لیا ہے تو یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے. اگر آپ نے کسی کو گالی دے دی ہے تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. اگر آپ نے کسی کو تماچا مار دیا ہے یہ بھی جو ہے ظلم کی ایک قسم ہے. اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو یہ بھی ظلم کی اقسام میں شامل کیا جاتا ہے. لہٰذا اس طرح بچیں اور ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. مفتی صاحب اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارے ذمہ دار کی طرف سے کہ کالز اور بھی کافی ہیں، ہمیں وہ بھی شامل کرنا ہے. مختصراً ہم آپ سے جوابات لیں گے اس کے حوالے سے. خواجہ سرا کے حوالے سے جو کال چلی ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کو دیں تو دعائیں کرتے ہیں، اور فقیر سے متعلق بھی یہی ہے کہ دیں تو دعائیں کرتے ہیں، نہ دیں تو دعائیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بالخصوص خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں ان کو جو ہے نا تنگ نہیں کرنا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا اس طریقے سے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لینا. بھیک مانگتے ہیں یعنی جو فقیروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دکان پہ آتے ہیں، آ کر گھروں پر آئے، آ کر بھیک مانگی اور بھیک مانگنے پر نہ ملنے پر آگے سے بد دعا دے دینا، برا بھلا اس کو جو ہے وہ کہہ دینا. اور کئی لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی بد دعا آپ سن لیں، جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے تو اب اس بد دعا سے گھبرائے نہیں. یعنی پہلی بات یعنی بد دعا سے گھبرائے نہیں، کیونکہ دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے. اور کسی نے اگر آپ کے خلاف دعا کر دی تو اس کو بھی قبول اللہ نہیں کرنا ہے. یعنی وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا آپ کے خلاف جو بھی معاملہ ہوگا وہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. شفیق بھائی خواجہ سرا سے متعلق ایک اور کال ہمیں آئی ہے، اس کو بھی ہم لے لیں تو پھر اس جواب کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اجازت دیں اگر؟ جی بالکل لیں. جی سنائیں یہ جو کال سے آپ فرما رہے ہیں. میرا نام محمد حسیب عطاری ہے، میں خیر پور ٹامے والی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے
کہ آج کل جو خسرے ہیں جو ناچتے ہیں وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور میری والدہ کہتی ہے اگر ان کو کوئی چیز نہ دے جو مانگتے ہیں تو یہ بد دعا دیتے ہیں تو یہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اور گھر والے بہت گھبرا جاتے ہیں، اب یہ کوئی ایسی چیز مانگے اگر نہ دیں تو پھر بد دعا دیں گے، بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، خوشی کے مواقع پر کوئی کام نیا کیا ہے اس کے حوالے سے آ جائیں گے، اور پھر مطالبہ منہ مانگا جو کہیں گے وہ ملنا چاہیے۔ یہاں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں بڑے شہروں میں کہ شاید ٹریفک کے اندر اور روڈ پر ہی یہ چند ملتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، لیکن پنجاب اور اس طرح کے علاقوں میں عموماً جہاں گھروں کے اندر یعنی نیچے کے گھر ہوتے ہیں تو وہاں تو یہ گھروں کے اندر زبردستی گھس جاتے ہیں، پتہ چل جائے کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ چلے جائیں گے، اب یہ اس کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ان کے جو ہے وہ نہیں مطلوبہ چیز، جیسے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نہیں ہوتی اور باقی طاقت نہیں ہوتی بعض اوقات، لیکن اس کے باوجود زبردستی مانگنا اور زبردستی ان سے لینا اور نہ ملنے پر بد دعائیں کرنا، تو یہ سب سے پہلے بات ہی یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے کہ جتنا اس چیز کو ہم نے مشہور خود ہی کر دیا ہے کہ ان کی بد دعا سے بچنا ہے، وہ لگتی ہے ان کی بد دعا، تو جب اتنا ہم نے ہی اس کو مشہور کیا ہے، اس وجہ سے آگے ہی ہماری نسلوں میں آگے اولادوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں، تو پہلی یہی غلط فہمی دور کر لیں، جب آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے تو اب آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کا قصور آپ نہیں کا ہے، کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسی نے آپ کو وہ نعمت دی ہے، اگر آپ کے مقدر کے اندر جو ہے وہ اس نعمت کا دوام ہے تو ضرور آپ کو دوام ہی ملے گا، ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ نعمت آپ کی چھن جائے گی، یعنی یہاں کچھ اپنے عقیدے کی اور اپنے اعتقاد کی بھی درستی ہونا ضروری ہے، تو یہ ڈر نہیں جانا چاہیے کسی کی اس طرح بات کو سن کر جو ہے وہ اب ہم کہیں کہ ہم اس چیز سے جو ہے وہ ڈر کر اب وہ کام کریں، ظاہر ہے کہ جو اب جب لوگ ڈرتے ہیں تو اب انہوں نے بھی یہ عادت بنا لی، یہ لوگ ان کو پتا لوگ ڈر جائیں گے، بالخصوص جب پریشانی سے ہی آیا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی طرح طرح کی اس طرح کی دھمکیاں، تو اس طرح کی دھمکیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی ڈرنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور بطور خاص جو بھیک مانگتے ہیں، جن کو پیشہ ورانہ بھکاری ہیں، جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے، تو ایسوں کو تو دینے کی بھی ممانت ہے کہ اس کو دیا بھی نہ جائے، تاکہ ہم دیتے ہیں تو اس سے ان کی عادتیں بگڑتی ہیں اور وہ اسی کام کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسوں کو دیا بھی نہ جائے اور نہ ان کی بد دعاؤں سے کسی طرح گھبرایا جائے، کیونکہ آپ اپنے طور پر درست ہیں تو اب کوئی گھبرانے والی ضرورت آپ کو بالکل، جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ کسی کے بد دعا سے اور یہ بد دعائیں اس پر پڑیں گی، کیونکہ جو کسی کو بغیر کسی سبب کے ہلاکت کی دعا دیتا ہے، لوگوں کی بربادی چاہتا ہے، تو حدیث میں واضح طور پہ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ ہلاکت اس پر پڑے گی، بربادی اس پر پڑے گی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، یعنی کہ جس کے لیے بد دعا کی ہے، جس کے خلاف دعا کی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو دعا کرنے والے کے خلاف ہو جاتی ہے، دعا اس پر پڑے گی، اس پر پڑے گی، اس پر پڑ جائے گی۔ جیسے لعنت کے بارے میں نا، لعنت تو کرنی نہیں چاہیے، اور بالکل حدیثوں میں واضح طور پر اس کی ممانت موجود ہے، اور بلکہ عورتوں کو بطور خاص کہا ہے کہ تم جو ہے تم میں کثرت لعنت کرنے والی، یعنی تم صدقہ دیا کرو اور تمہاری کثرت جو ہے وہ اس میں ایک سبب بتایا کہ شوہروں کی نافرمانیاں کرنے والی اور لعن طعن کرنے والی، تو یہ ایک بری عادت مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، وہ لعنتیں کرنا ہے، اور جس اپنی مخصوص لینگویج ہوتی ہے تو اس میں وہ لعن طعن بہت زیادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اوپر سے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، کہ یعنی وہ نیچے آتی ہے تو زمین کے بھی دروازے بند، اب یہ کہا کہ جس پر کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو پھر واپس اسی پر لوٹ آتی ہے، تو یعنی جس نے لعنت کی ہے وہ خود ہی اس کا حقدار بن جاتا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی کو لعن طعن کا شکار کرنا، لعنتیں کرنا، یہ بالکل ہرگز شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم انٹرنیٹ، فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پر اور یا عام لینگویج کے اندر ایسی لوگ لعنتیں کرتے ہیں، دوسروں پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرو، میسج کے اندر لکھے ہوں گے لعنت کرو، یہ کرو، بھڑاس نکالنا ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کی بھڑاس نکالنی ہے۔ اب ہم اپنا ہاتھ تو استعمال کر نہیں سکتے، پاؤں استعمال کر نہیں سکتے،
تو ہم جو ہے وہ کسی کو بد دعا دے کر ہی، کسی کے خلاف بول کر ہی دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، اور دیکھا جائے تو بندہ کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے. تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے. بالکل غلط طریقہ ہے. کسی کے پر اس طرح بغیر کسی وجہ کے، اور اس کی بھی شریعت میں اتنی کوئی عداد بیان کی گئی ہے، یعنی کسی عمل پر لعنت کرنا قرآن میں بھی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جی. اجتماعی کوئی عمل کرنے والے اس پر، یعنی ایسے افراد پر اللہ کی لعنت، یہ ایک اور بات ہے. کسی خاص فرد واحد کو متعین کر کے اس پر جو ہے وہ لعنت کرنا، اس کی شرعاً یوں اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ جس کا کفر پر جو ہے وہ مرنا یقینی ہو، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہیں، تو آپ اس پر لعنت کرنے کی اجازت ہے، باقی اور اس طرح اجازت نہیں ہوتی. جی بہت اچھی گفتگو کر لی. مدنی چینل کے ناظرین، ایک ذہن آپ اپنا بنا لیں. ہمارے جو ناظرین جو بھی ہمیں سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک آپ اپنا مدنی ذہن بنا لیں کہ مجھے کسی کے خلاف بد دعا، کسی کے خلاف دعا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہوں اور در حقیقت وہ ہمارے ہی گلے میں آ جائے، ہمارے ہی لیے وہ آ جائے تو ہم مصیبتوں کا شکار ہو جائیں. لہٰذا ایک ذہن بنا لیں کہ کسی کے لیے بھی ہم نے بد دعا نہیں کرنی. انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. ایک اور ذہن بنا لیں کہ اپنا کسی کو مخالف نہ بنائیں. جب آپ کا کوئی مخالف نہیں ہوگا تو آپ کے لیے بد دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اچھا، جب بد دعا کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ آفس کے فرد ہیں، آپ دکان کے فرد ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، یا گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ دوستوں کے اندر رہتے ہیں. اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم نے فلاں کے لیے بد دعا کی تھی، وہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، ایک تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، صحیح ہے. تو باقی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بد دعا کیوں نہیں قبول ہوئی ہماری، فلاں کو ہم نے بد دعا دی تھی اور اس کی قبول. اچھا، بعض اوقات والدین بھی دے لیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں. اچھا، ماں باپ بھی پوچھتے ہیں ہم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. اب وہ ہم تو پہلے تفصیلاً اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ کسی پیارے کے خلاف دعا قبول نہ کرنا. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات آدمی اپنی بیوی کے خلاف دعا کر رہا ہے، اپنے بچے کے خلاف دعا کر رہا ہے، اپنے والدین کے خلاف کر رہا ہے، یا والدین اپنے بچے کے خلاف دعا کر رہے ہیں. تو چونکہ حدیث میں ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ پیارے کے بدلے خلاف دعا قبول نہ کرنا، تو اس وجہ سے ہماری کئی ایسے کلمات ہیں جن کو قبول ہی نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اچھا، بعض اوقات بد دعا قبول کسی غیر کے لیے کی، ایسے ہی کسی کے لیے بد دعا کی نہیں ہوتی قبول. تو اس کے بارے میں بھی روایات میں بیان کیا کہ جب آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بد دعا کی، وہ قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے گویا کہ یہ خطاب فرماتا ہے، کہتا ہے کہ تم پر اس نے ظلم کیا اور تم بنے مظلوم، اور تم نے کی بد دعا، لیکن تم نے بھی کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے اور اس کی دعا تمہاری طرف آ رہی بد دعا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری مرضی ہے کہ چاہوں میں تمہاری اگر دونوں کی ہی یہ قبول کروں تو تمہارے اوپر جو ظلم ہوا تو وہ تو ہلاک ہوگا، لیکن جو اس نے تمہارے لیے کی ہوئی ہے تو تم ہلاک ہو. تو اگر آپ کی بد دعائیں بھی نہیں لگ رہی کوئی، تو اس کو یہ سمجھیں کہ آپ کی بھی کئی بد دعائیں جو آپ کو مل رہی ہیں وہ بھی ٹالی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے مطلب یہ نہیں سوچنا چاہیے. پہلی بات تو کسی کا نقصان نہیں سوچنا چاہیے. اگر بد دعا کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ جو میں نے اس کے خلاف دعا کی ہے اس کو قبول نہ فرمانا اور اس کے لیے یہ بہتری کا معاملہ فرما دے. یعنی میری یہ دعا شر سے خیر کے اندر تو تبدیل فرما دے. بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری کالز ہیں آج ہماری ٹاپک سے متعلق، کچھ کو انشاءاللہ اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی، محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علم کی کہکشاں اور موضوع ہے بد دعا نہ کریں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب بد دعا کا تعلق نیت اور دل سے بھی ہے کہ جیسے اکثر مائیں اپنے بچوں کو کچھ کہہ دیتی ہیں، ہمارے چونکہ علاقہ پنجاب ہے تو لائک ایسے ورڈز یوز ہوتے ہیں، تیرا ککھ نہ روے، تیرا بیڑا تر جائے، لائک ایسے. تو کیا بد دعا جو ہے جب تک دل کی کیفیت نہ ہو تب تک اس کا کیا معاملہ ہے؟ دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، پنجابی کے کچھ الفاظ کہیں مفتی صاحب، ککھ نہ رہے، بیڑا تر جائے. جی، اگلی کال سنائیں. اطولہ رضوی عرض کر رہا ہوں میاں والی سے. مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ اگر شاگرد استاد کی نافرمانی کرے، استاد کے آگے بدتمیزی کرے، تو کیا استاد شاگرد کو بد دعا دے سکتا ہے؟ جی، اگلی نیکسٹ.
میرا نام مستان برکاتی ہے، میں ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی غلطی نہ ہونے پر جو ماں باپ بد دعا دیتے ہیں وہ بد دعا بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ مختصراً جوابات کے طالب ہیں، وقت ہمارا بڑا مختصر ہے۔ بات انہوں نے جو پہلے ان کا کہ دل سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جی ہاں، بعض بد دعائیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو مائیں دے دیتی ہیں یا باپ دے دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا دل نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ کسی کو بولا تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، یہ تو مر جائے، یہ بھی کسی کو مرنے کا کہنا، یہ بھی اس کو بد دعا دینا ہی ہے۔ تو اب اس طرح کی جو دعا جس کا دل اس کی طرف نہیں ہے، کہ اگر اس سے پوچھا جائے حقیقتاً سنجیدگی میں بعد میں کہ ایسا ہی چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے ہرگز ایسا نہیں تھا، بس لسانی طور پر یہ غصے میں نکل گیا منہ سے۔ تو ایسی بد دعائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ پیارے کے خلاف دعا قبول نہ کر۔ تو اب یعنی جو اس طرح قبول نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ علماء نے بیان فرمائی، اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کی یہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ ماں باپ بد دعا کریں تو قبول ہوتی ہیں، اور کئی بد دعائیں ہوتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ کہ وہ دل سے نہیں کہتے، یعنی وہ ان کا زبانی طور پر، اگرچہ یہ بھی حدیث میں منع ہے کہ وہ زبان سے بھی نہ کہیں، ایسا کہیں نہیں بالکل۔ تو یہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ پیارے کے خلاف دعا قبول نہ فرما، اس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ کوئی اگر نافرمان اتنا ہو جائے کہ وہ اب اس کا پیارا رہے ہی نہ، یعنی کوئی بیٹا بھی کسی کا ہے نافرمانی میں ایسا سرکش میں بڑھ گیا کہ وہ پیارا ہی نہ رہا، تو وہ پھر اس بد دعاؤں کا جو ہے وہ حقدار بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی استاد شاگرد کے لیے؟ استاد شاگرد کے لیے بالکل ضرور ہم یہی کہیں گے کہ استاد درگزر سے کام لے، استاد کے لیے مشفق ہے، اور وہ جو طالب علم جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بعد اوقات بہت دل آزار باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے سامنے تعلیمات اس کی واضح طور پر کہ اتنے بڑے دشمنوں کو آپ نے بد دعائیں نہیں دیں، تو ایسے شاگردوں کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، دعا ہی دینی چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کو جب یہ پتہ چلے کہ میرے استاد میرے لیے دعا کرتے ہیں، ایک یہاں پہ یہ کہ لوگ یہ عموماً کہتے ہیں کہ وہ سدھرنے والا ہی نہیں ہے۔ اچھا، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے لیے، ماں باپ بچوں کے لیے، بچے بعض نہیں جانتے بھائی اس کو، میں جانتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا لازمی قبول ہوتی ہے، وہاں ایک دعا ایسی بھی ذکر فرمائی ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے اصلاح کی بہتری کی دعا کرے، اس دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ تو اگر استاد شاگرد کا معاملہ ہے، استاد ان کے لیے دعا کریں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے تنہائی میں دعا کریں، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ دعا کرے تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی، بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے، دعا ہے رب کائنات اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، میرے اہل سنت کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے، دعوت اسلامی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ بہت سارا علم دین آپ کو مزید حاصل ہوتا رہے گا۔ اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ واری سنت پر اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں جو ہر جمعرات کو ہوا کرتا ہے، مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیا کریں، لائیو مدنی چینل پر ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں۔ آخر میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ جو ہم نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ فضائل دعا جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا پھر مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجئے۔ انشاءاللہ دعا کے موضوع پر میں کہتا ہوں کسی اور کتاب کی آپ کو حاجت نہیں رہے گی، بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری باتیں ہیں دعا سے متعلق، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا ہوتی کیا چیز ہے۔ ہم اپنے ان 2 سلسلوں میں اس کو کما حق ہوں تو ہر چیز بیان نہیں کر پائے، جو گفتگو ہوئی ہے رب کائنات اس کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن